قطب الارشاد فردیت کے کمال کا بھی جامع ہوتا ہے۔ یہ مقام بہت کم حضرات کو ملتا ہے۔ صدیوں اور زمانوں کے بعد اس مقام پر ایک شخص متقن ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام تاریکیاں اس کے نور سے چھٹ جاتی ہیں اور اس کا ظہور کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اس کا ارشاد ساری دنیا پر محیط ہوتا ہے۔ عرش کے باہر لے کر زمین کی گہرائیوں تک جس کسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، ایمان اور معرفت کی روشنی ملتی ہے، قطب الارشاد کے واسطے ہی ملتی ہے۔ اس کے واسطے بغیر کوئی شخص اس کمال تک رسائی نہیں پا سکتا۔ اس کا نور ایک بحر بے کراں ہے۔ وہ ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وہ دریائے منجمد معلوم ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حرکت نظر نہیں آتی۔ جو شخص قطب الارشاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اخلاص رکھتا ہے یا قطب الارشاد خود کسی کی طرف توجہ دیتا ہے تو اس توجہ کے دوران اس طلبگار کے دل میں ایک سوراخ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ اپنے اخلاص اور طلب کی حقیقت سے اس بحر بے کراں سے اپنا حصہ دیتا ہے اور اس دریا سے سیراب ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگ مقام قطب الارشاد سے واقف نہیں ہوتے اور ان کی طرف توجہ دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ان کی یہ بے توجہی یا محرومی کسی انکار یا تکبر سے نہیں ہوتی، بلکہ مقام قطب الارشاد سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس بزرگ کو بھی قطب الارشاد سے ایسے ہی حصہ ملتا ہے جس طرح باران رحمت سے تمام مقامات سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فیض یابی ان لوگوں کے لیے خصوصی ہوتی ہے جو مقام قطب الارشاد سے واقف ہوتے ہیں، توجہ اور طلب فیضان کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ قطب الارشاد کے مقام کے منکر ہوتے ہیں اور وہ اپنے عجب اور تکبر کی وجہ سے قطب الارشاد کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایسے لوگ کتنے ہی ذکر الہی اور تقدس میں مشغول رہیں، رشد و ہدایت کی حقیقت سے محروم رہتے ہیں۔ خواہ قطب الارشاد ایسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے یا ارادہ نقصان کا بھی نہ کرے، لیکن وہ شخص اپنے کردار کی وجہ سے رشد و ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ ظاہری طور پر اسے کچھ چیزیں میسر بھی آ جائیں مگر وہ رشد حقیقی سے یکسر خالی رہتا ہے۔ بزرگوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں قطب الارشاد سے خلوص اور محبت ہے۔ علی رامتنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سلسلے کے جو گزرے ہیں بزرگ، تو وہ قطب الارشاد پر فائز تھے۔ اسی طریقے سے مرزا مظہر جانا رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں قائم رہا۔ یعنی بہت بڑی عظمت ہے اس اعتبار سے سلسلے کی، کیونکہ یہ ہر دور میں تو نہیں ہوتے لیکن فیضان ان کا کسی نہ کسی ذات سے جو ہے نا وہ جاری ہوتا ہے۔ علی رامتنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت پائے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے تذکرۃ الاولیاء میں جو ہے نا حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی کرامتیں درج ہیں۔
اور آپ بھی قطب الارشاد کی منزل پر فائز تھے۔ ذوق یافت کارکنان قضاء و قدر نے سب سے پہلے جو دروازہ کھولا وہ ذوق یافت کا تھا، یافت کا نہیں تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یافت کی دولت میسر آئی اور ذوق یافت گم ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ دوسری حالت ذوق یافت یا یافت کا گم ہونا حالت کمال ہے، اور اسی سے ولایت خاصہ کے درجات پر رسائی ہوتی ہے۔ اور تیسرا مقام مقام التکمیل والرجوع الی خلق اللہ ہے۔ پہلی حالت تو جذبہ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ سلوک بھی شامل ہو جائے تو وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تیسری حالت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ مجذوب جو سلوک سے عاری ہوتا ہے اسے دوسری اور تیسری حالت سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ لہذا خود کامل بنانے والا وہ مجذوب ہے جو سالک بھی ہوا ہو، اسے ہی مجذوب سالک کہتے ہیں، اور پھر وہ سالک مجذوب بھی ہوتا ہے۔ مگر جو شخص محض سالک ہو یا محض مجذوب ہی ہو، وہ نہ تو خود کامل ہوتا ہے اور نہ دوسروں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ ہمیں ایسے کوتاہ کاروں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر البشر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ اطہر۔ ماہ ربیع الاول کے آخری دنوں میں مجھے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ماہ ربیع الاول کے آخری دنوں میں مجھے خانوادہ نقشبندیہ کے ایک ممتاز بزرگ خواجہ باقی باللہ قدسہ سرہ